دوستوں آپ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے ٹرم سے تو واقف ہی ہوں گے، جس سے مراد ایسے جوہری ہتھیار ہیں جو کہ بڑی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف شہروں کو بلکہ کئی ملکوں کو ایک ساتھ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ورلڈ کی 9 پاورفل اسٹیٹس جن کے پاس 15,000 کے قریب وار ہیڈز ہیں، اگر ان کو ایک ساتھ دنیا کے مختلف حصوں پر ایکسپلوڈ کیا جائے تو یہ دنیا کو کئی ہزار چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اس بات کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہیومینٹی کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر دنیا کو ایسے ہتھیاروں کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی اور ان کو کیسے بنایا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے آغاز میں ستمبر 1939 میں جب جرمنی کی فوج نے ہٹلر کی سرپرستی میں پولینڈ پر حملہ کیا تو برطانیہ اور فرانس نے نازی ہٹلر کے خلاف اپنی فورسز کو جرمنی کی سرزمین پر اتارا، جس میں بعد ازاں اٹلی اور جاپان جرمنی کے ساتھ جا ملے، جبکہ اس کے خلاف برطانیہ اور فرانس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سوویت یونین کا اتحاد ہوا۔ اس بات کا ہر ملک کو ادراک تھا جو جنگ شروع ہم نے مل کر کی شاید اگلے 1-2 دہائیوں تک تھم نہ سکے۔ ایک طرف تو جرمنی اپنی فورسز کو لے کر پوری طاقت کے ساتھ پولینڈ میں انویڈ کر چکا تھا، دوسری طرف سائنٹیفک ریسرچ میں بڑی مہارت کے ساتھ نیو انوینشنز کیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ فین ری ایکشن جس کو ہم ویڈیو کے آخری حصے میں ڈسکس کریں گے، جرمنی اس کو انوینٹ کر چکا تھا۔ جیسے ہی یو ایس انٹیلیجنس ایجنسی کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے انفارمیشن ملی کہ جرمن سائنٹسٹ نے فین ری ایکشن کی سکسیسفلی انوینشن کی، تو یو ایس الائز جس میں برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سرفہرست تھے، انہوں نے اگست 1942 میں سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد رکھی جسے مینہٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا، جس نے بلا آخر 2.5 سال کی انتھک محنت اور $2.2 بلین کی لاگت سے سائنٹسٹ نے 16 جولائی 1945 کو نیوکلیئر بم کا سکسیسفل ایکسپیریمنٹ کیا۔ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان جو جرمنی کا پاورفل الائے تھا، 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی میں نیوکلیئر ویپن کا استعمال کرتے ہوئے دونوں شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور بلا آخر امریکہ نے 1945 میں اس جنگ کو اختتام پذیر کیا جو گزشتہ 5 سال سے چلی آ رہی تھی۔ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم 2 مختلف قسم کے نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں، لیکن ان کے ورک کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے اور دونوں کی ہی ڈسٹرکٹیو پاور کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک ایٹامک بم جو کہ جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرایا گیا تھا، اس کی لمبائی صرف 300 سینٹی میٹر اور چوڑائی 71 سینٹی میٹر تھی۔ اس نے 5 اسکوائر مائلز یعنی کہ 40 کلومیٹر کی رینج میں اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیا اور لگ بھگ 1,40,000 جانیں نکلی۔ اس کے برعکس ہائیڈروجن نیوکلیئر بم ایک ایٹامک بم سے 1000 گنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن بم کتنے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے سینکڑوں شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک نیوکلیئر بم کا بہت ہی کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے جس کی انرجی کے ریلیز کے لیے نیوکلیئر فین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر فین میں ایک ایٹم 2 چھوٹے نیوکلیسز میں تقسیم ہوتا ہے، جس سے اس عمل میں بڑی مقدار میں انرجی خارج ہوتا ہے۔ ایٹم بم عام طور پر یورینیم اور پلوٹونیم کو اپنے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور انرجی کی ایک بڑی مقدار کو ریلیز کرنے کے لیے چین ری ایکشن کے عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جو پہلا ایٹم بم جاپان کے خلاف استعمال کیا وہ اسی ہی قسم کا تھا، ایک ہائیڈروجن بم جسے تھرمو نیوکلیئر بم بھی کہا جاتا ہے۔ انرجی کے اخراج کے لیے نیوکلیئر فیوژن کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن 2 چھوٹے نیوکلیسز کو ملا کر ایک بھاری نیوکلیس بنانے کا عمل ہے۔ اس عمل میں انرجی کی ایک زبردست مقدار ریلیز ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن بم عام طور پر ایک چھوٹے ایٹم بم کو اگنیشن کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ نیوکلیئر فیوژن کے لیے ضروری حالات کو پیدا کیا جا سکے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ تھرمو نیوکلیئر بم کے لیے نیوکلیئر فین اور فیوژن دونوں ہی ری ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔